حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر پر رحمت نازل فرمائے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے اعلیٰ ایمان والے، سب سے پختہ ایمان والے، صحابہ میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے، سب سے زیادہ حضور سے محبت کرنے والے، سب سے زیادہ کمالات والے، نیکیوں میں سب سے آگے بڑھنے والے، سب سے بلند رتبے والے، حضور کے زیادہ قرب میں آنے والے، اور ہدایت اخلاق چار ڈھال میں حضور سے زیادہ مشابہت رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے، ابوبکر صدیق ہے۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ اہل بیت طہار کے چراغ، اہل بیت طہار کے سرچشمہ جناب مولا کائنات۔ آج تو لوگ اے خواہ مخواہ کی وہ جی علی دا پہلا نمبر، میں کہتا ہوں علی کرو پوچھو پہلا نمبر کدھر ہے؟ جی ہاں، روحانی ہو یا جسمانی طور پر ہو، ظاہری طور پر، دونوں اعتبار سے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت میں پہلا نمبر ہے۔ جی ہاں اٹھائیے فتاوی بہریہ اٹھائیے، پیر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، آپ خود فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک چاروں خلفائے راشدین ہر دو خلافتوں کے جامع ہیں۔ ابو بکر تھے تو وہ بھی دونوں خلافتوں کے جامع تھے، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ کہا کہ عمر آئے وہ بھی دونوں خلافتوں کے جامع، کہا کہ حضرت عثمان آئے وہ بھی دونوں خلافتوں کے جامع ہوئے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ آئے آپ بھی دونوں خلافتوں کے جامع۔ یہ پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے گھڑ لیا، جناب ظاہری طور پر تو پہلے خلیفہ ابو بکر تھے اور روحانی طور پر پہلے خلیفہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اور میں نے کہا روحانی طور پر خلیفہ بھی وہ بتائیں گے جن کی اپنی روحانیت سلامت تھی۔ داتا صاحب کی کشف المعجوب اٹھا کر دیکھو، داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے پیشوا اور مقتدا اگر کوئی ہے تو اس کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جس طرح عام لوگوں کے خلیفہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اسی طرح طریقت پر چلنے والے لوگوں کے خاص خلیفہ بھی جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ لوگ آپ علامہ عبدالعزیز پرہالوی کو اٹھا کر دیکھیے، مجدد الفسان امام ربانی کو پڑھ کے دیکھیے، امام مناوی کو پڑھیے، بڑے بڑے محدثین اپنی کتابوں میں لکھ کر ہے کہ اگر روحانی طور پر بھی کوئی پہلا خلیفہ ہے تو اس کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ تھے، آپ کے قرب میں رہنے والے تھے، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتا تھا۔ کہا کہ ایک دن مجھ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے جحیفہ میں تمہیں بتانا دوں کہ اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کہا تمہیں بتاؤں سب سے افضل کون ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد اس امت کے اندر اگر میں کسی کو افضل سمجھتا ہوں تو اس کا نام ابو بکر ہے، اور ابو بکر کے بعد کسی کو افضل سمجھتا ہوں تو اس کا نام عمر ہے۔ اور بخاری اٹھائیے جس میں آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے آپ سے سوال کیا تھا، قلت لی ابی الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ابا جان بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے بعد مخلوق پہ سب سے بہترین شخص کون ہے؟ قال جناب سید علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو بکر۔ انہوں نے پھر پوچھا کیا کہ اس کے بعد کون ہے؟ ثم من، پھر کون ہے افضل؟ آپ نے کہا ثم عمر، پھر عمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، کہا کہ اب مجھے ڈر ہوا کہ تیسرے نمبر پر پوچھا کون ہے افضل تو آپ عثمان کا نام لے دیں گے۔ کہا میں نے پوچھا ہی نہیں تیسرے نمبر پر، میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا، میں نے کہا ثم انت، ابا جان پھر تو آپ ہوں گے افضل۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عاجزی کرتے ہوئے کہا ما انا الا رجل من المسلمین، بیٹے میری کیا بات کرتے ہو، میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام سا شخص ہوں۔ اللہ، جس کو پہلا نمبر جناب ابو بکر سے ہو، اہل بیت طہار کی محبتیں ایسے نہیں تھی ان کے ساتھ، بڑی کمال کی ان کے ساتھ محبتیں تھیں اہل بیت طہار کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کون ہیں؟ آپ جب جناب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں سے حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں نا بھائی، انہی کی لڑی میں سے آ رہے ہیں نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے آ رہے ہیں۔ اب حضرت امام زین العابدین وہ واحد مرد کلندر ہیں جنہوں نے پورا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورا کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آپ امام زین العابدین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر امام زین العابدین سے کہا کہ مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ سوال سنیے گا جواب دیکھیے گا۔ کہا مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس نے صرف کہا ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ تو یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں جی،
جناب انہوں نے جو فاطمہ زہرا دا حق کھادا سی، میں کہ جائے بے شرما، اگر جناب سیدنا ابوبکر صدیق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق کھاتے، آج میرے مصطفیٰ کے مزار میں حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے نا، پتہ نہیں کہاں سے دین گھڑ کے آ گئے امت مسلمہ میں انتشار پھیلانے کے لیے۔ کمال دیکھیے، امام زین العابدین سے اس نے پوچھا ابو بکر کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ وہ کہنے لگا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے آگے جواب جو دیا امام زین العابدین نے، آپ نے فرمایا اور تیری ماں تجھے ضائع کر دے، آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے ضائع کر دے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار نے صدیق کہا، میں اسے کیوں نہ صدیق کروں؟ آپ نے فرمایا یہاں سے نکل جا، یہاں سے نکل جا اور جا کر حضرت ابوبکر اور عمر سے محبت رکھ۔ امام باقر کو دیکھیں، امام باقر نے خود، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر مسئلہ پوچھا، کہتا ہے جی یہ بتائیے تلوار پر سونا لگانا جائز ہے، زیور لگانا جائز ہے؟ آپ نے آپ جواب دیکھیے گا امام باقر کا، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، تلوار پر زیور لگایا جا سکتا ہے، دلیل کیا دی؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنی تلوار پر زیور لگاتے تھے، اس لیے لگانا جائز ہے۔ آپ وہ آگے کہنے لگا، کہتے ہیں آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ صفوۃ الصفہ کے اندر امام ابن جوزی نے لکھا ہے، آپ نے چھلانگ لگائی اور قبلے کی طرف منہ کیا، قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے 3 بار فرمایا، آپ نے فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں صدیق ہے۔ آؤ امام جعفر صادق کے دربار میں بھی لے چلو، امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح میں حضرت علی سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں، ایسے ہی میں حضرت ابو بکر صدیق سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ اہل بیت اطہار کے سارے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی گواہیاں دے رہے ہیں، اور ادھر بیٹھے ہوئے کچھ لوگ چند اپنے نوٹ چمکانے کے لیے بکواسوں پہ بکواسیں کیے جا رہے ہیں۔ سمجھا کریں مقام کو، کائنات میں اگر کسی کا پہلا نمبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو اس کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سب سے پہلا نمبر جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور دیکھیے نا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ آخری وقت تھا نا آپ پر، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہتے ہیں؟ ذرا سنیے گا بڑی کام کی، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اذا متو، آپ نے فرمایا اذا متو، جب میں فوت ہو جاؤں، آپ نے کہا کہ علی جب میں فوت ہو جاؤں، غسلت بالید التی غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا کہ اے مولا کائنات جن ہاتھوں سے آپ نے رسول کریم کو غسل دیا تھا نا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیجیے گا۔ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں، میری روح نکل جائے، تو جن ہاتھوں سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، انہی ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دیجیے گا۔ وحملنی الی باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے اٹھا کر نبی پاک علیہ السلام کے مزار پر انوار کے دروازے کے سامنے رکھ دیجیے گا، اور کہیے گا حضور یہ صدیق ہے۔ کیا کہیے گا؟ حضور یہ صدیق ہے۔ کہا اگر اجازت مل جائے تو حضور کے دائیں پہلو میں لٹا دیجیے گا، اگر اجازت نہ ملے تو حضور کے قدموں میں بقیع پاک میں مجھے دفنا دیجیے گا۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو مولا کائنات نے غسل بھی دیا، باتیں کرنے والے اہل بیت پہ، مولا کائنات نے غسل بھی دیا، اور مولا کائنات نے جنازہ اٹھوایا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے پاس جا کر رکھ دیا۔ اور اس وقت جو ہے نا روضہ انور کی کنڈی اندر سے لگتی تھی، کیونکہ اندر کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، اندر سے اس روزے کو کنڈی لگتی تھی، اور کنڈی بند تھی۔ جب روضہ انور پر جنازہ رکھا گیا، آواز دی حضور ابو بکر آ گیا ہے، اجازت ہے؟ ابو بکر آ گیا، اجازت ہے؟ تو جتنے بھی لوگ وہاں پر کھڑے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ کنڈی خود بخود اندر سے کھل گئی، اور اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو دوست سے ملا دو، کیونکہ دوست کو دوست کا دیدار کرنا ہے۔ یہ شان ابو بکر صدیق ہے۔ لوگ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آ جاتے ہیں، پڑھے تو صحیح ساری کتابیں، خواہ مخواہ کے آمین معاشرے کے اندر جناب ہم وائز تو ہم فلاں، خدا کی قسم کتابیں پڑھی ہیں۔ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ، مقام دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق کا کہ میرے حضور کی موجودگی کے اندر بھی اگر کسی نے مصلی رسول سنبھالا ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، کہ 17 نمازیں میرے حضور کی موجودگی میں اگر کسی نے پڑھائی ہے تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور حضور کا آخری وقت ہے تو اسلام فرماتے ہیں
مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کہ اپنی موجودگی کے اندر بھی اگر حضور علیہ السلام اپنا مسلح کسی دے کر جا رہے ہیں تو اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اور دیکھیے غار کے اندر کیا، اب غار کے اندر رہتے ہوئے حضور کی حفاظت کس نے کی تھی؟ غار کے اندر رہتے حضور کی حفاظت حضرت ابو بکر صدیق نے کی، اور غار سے بعد کبوتری نے انڈے دے کر حفاظت کی تھی۔ خدا کی قسم، خدا نے کیا قانون بنایا، کیا قانون! جس نے غار کے اندر حضور کی حفاظت کی وہ آج مزار کے ساتھ ہے۔ جس نے غار میں حضور کی حفاظت کی وہ آج مزار میں حضور کے ساتھ ہے۔ جس نے غار کے باہر حضور کی حفاظت کی وہ آج بھی کبوتر حضور کے مزار کے باہر ہے۔ مقام دیا اللہ نے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جس طرح اللہ نے رفعت اور مقام عطا فرمایا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز بیان اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تمہارے دل میں میری بات، ہمارے